رحیم قال سبحانہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو، اگر تم خالق کائنات سے محبت کرتے ہو، اگر تم مالک سے محبت کرتے ہو، اگر تم هو اللہ الذی خالق الباری المصور اللہ الاسماء الحسنہ سے محبت کرتے ہو، اگر تم مالک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سے محبت کرتے ہو، تو خالق کائنات نے اس کا ایک کرائٹیریا بتا دیا۔ اگر تم اللہ سے شدت والی محبت کرتے ہو، اگر تم اللہ سے جنون والی محبت کرتے ہو، اگر تم اللہ سے بے انتہا محبت کرتے ہو، تو اس دعوے کو سچ ثابت کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ فاتبعونی، رسول خدا کی پیروی کی جائے، رسول خدا کی اطاعت کی جائے، اس ذات کی اطاعت کی جائے جسے شمس الضحیٰ کہا گیا، جسے بدر الدجا کہا گیا، جسے نور الہدا کہا گیا، یعنی محمد مصطفیٰ کی اطاعت کی جائے۔ تو فالو رسول کو فالو کیا جائے، یا ایھا المزمل کو فالو کیا جائے، یا ایھا المدثر کو فالو کیا جائے، اور اس ذات کو فالو کیا جائے جسے کہا گیا ما اجمل کا، ما اکمل کا، ما احسن کا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو محبت ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہے، یہ خدا کی محبت کا راستہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے نبی کی اتباع کرو، واطیعوا الرسول، میرے رسول کو فالو کرو۔ تو وی شوڈ فالو دی فٹ پرنٹس آف رسول خدا۔ Our character should reflect the پاک character of رسول خدا in oceans, lands and spaces of this and that world۔ اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو پھر ہم نے نبی کی اطاعت کرنی ہے۔ نبی کی اطاعت سے ہمیں کیا ملے گا؟ واللہ یحببکم، تو اللہ تم سے محبت کرے گا، تو اللہ تمہیں پیار کرے گا، تو اللہ کی تمہیں چاہت مل جائے گی، تمہیں اللہ کی محبت مل جائے گی، تمہیں اللہ کی رضا مل جائے گی، اللہ تعالیٰ تمہارا ہاتھ بن جائے گا، اللہ تعالیٰ تمہاری زبان بن جائے گا، اور پھر تیری اور تیرے اللہ کی چاہت ایک ہو جائے گی۔ جو تیری چاہت ہوگی اللہ تعالیٰ اسے کن فیکون کے حکم سے پورا کر دے گا۔ اس کے علاوہ نبی کی اطاعت سے کیا ملے گا؟ فیغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ اللہ چاہے تو گناہوں کو نیکیوں سے بدل سکتا ہے، اللہ چاہے تو سیئات برے اعمال کو حسنات نیک اعمال سے بدل سکتا ہے، اللہ چاہے تو وہ اگلے پچھلے موجودہ سب گناہ معاف کر سکتا ہے، اللہ سے فیوچر کے گناہوں کی معافی بھی مانگی جا سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو وہ گناہوں کو پردے میں بھی معاف کر سکتا ہے، جسے ستار العیوب کہا گیا، پردے میں معاف کرنے والا۔ تو علامہ اقبال نے دعا کی کہ یا اللہ میرا حساب پردے میں لینا، تاکہ میں اپنے نبی کے سامنے شرمندہ نہ ہوں اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ تو فیغفر لکم ذنوبکم، تو اللہ میاں گناہ معاف کر دیتے ہیں اس کے جو نبی کی اطاعت کرتا ہے۔ قرآن پاک کی ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اگر یہ اپنے نفسوں پر ظلم کر بیٹھیں اور اس کے بعد آپ کے پاس آ جائیں اور اللہ سے معافی مانگیں، اور اللہ کا رسول بھی ان کے لیے استغفار کرے، تو یہ اللہ تعالیٰ کو تواباً رحیمہ پائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ بھی قبول کرے گا اور ان پہ رحم بھی کر دے گا۔ تو نبی کی اطاعت سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ فیغفر لکم ذنوبکم، تو یہ پہلی آیت جو ہم نے ڈسکس کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اگر تمہیں خالق کائنات سے محبت کا دعویٰ ہے تو پھر میرے نبی کو فالو کرو۔ اگر تم میرے نبی کو فالو کرو گے تو تمہیں اللہ کی محبت بھی مل جائے گی اور تمہارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ اس آیت کو علامہ اقبال نے کچھ اس طرح سے سمرائز کیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو اتباع رسول کے بعد اب ہم ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں مقام رسول یا شان رسول۔ تو کسی شاعر نے کہا کہ دیکھی نہیں کسی نے اگر شان مصطفیٰ، دیکھیے کہ جبرائیل ہے دربان مصطفیٰ۔ کسی اور شاعر نے کہا رب عالم نے تجھ کو بلایا وہاں، رب عالم نے تجھ کو بلایا وہاں جس جگہ پر کسی کو بلایا نہیں۔ ان دونوں اشعار میں واقعہ معراج کی طرف اشارہ ہے جو سورہ نجم میں بیان کیا گیا ہے۔ سورہ نجم میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کے سفر کے دوران سدرۃ المنتہا کو دیکھا۔ سدرۃ المنتہا کے بعد ہمارے نبی نے جنت المأویٰ کو دیکھا، اور جنت المأویٰ کے پاس ہمارے نبی نے خدا کی عظیم نشانیاں، جسے آیات کبریٰ کہا جاتا ہے، خدا کی عظیم نشانیوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کے سفر کے دوران دیکھا۔ اور یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے سورہ نجم میں آتا ہے نہ آپ کی نظر بہکی اور نہ آپ کی نظر حد سے بڑی۔ تو کسی شاعر نے اس بات کو ایسے ایکسپلین کیا ہے، ایک جلوے نے موسیٰ کو بے خود کیا، ایک جلوے نے موسیٰ کو بے خود کیا، لامقام پہ بھی وہ ڈگمگایا نہیں، لامقام پہ بھی وہ ڈگمگایا نہیں۔ تو نبی کی یہ معراج کہ وہ سدرۃ المنتہا پہ پہنچے، وہ جنت المأویٰ پہ پہنچے، اور پھر ذکر ہوا فکانہ کعبہ قوسین و
ما ادنا، اتنا قریب ہو گئے جیسے دو کمانے اور اس سے بھی زیادہ قریب۔ تو یہ تو میرے نبی کی معراج تھی، میری یہ معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ تو مومن کی معراج یہ ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم تک پہنچ جائے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فٹ پرنٹس کو اگر فالو کر لے تو یہ مومن کے لیے معراج کا کام دے گی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو معراج کا واقعہ ہے یہ ہمیں سبق دیتا ہے، پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی، پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی، ستارے جس کی گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کسی شاعر نے لکھا، لطف خدائے پاک کی تصویر کھنچ گئی، لطف خدائے پاک کی تصویر کھنچ گئی، پھرنے لگے جب آنکھ میں احسان مصطفیٰ۔ یہ احسان مصطفیٰ کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ عزیزٌ علیہ ما عنتم، وہ تکلیف جو مسلمانوں کو پہنچتی ہے، وہ تکلیف جو امت کو پہنچتی ہے، یہ تکلیف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی جان پر بہت بھاری محسوس ہوتی ہے۔ حریص علیکم، وہ آپ کے لیے بہت اینکشیس ہیں، وہ آپ کے لیے بہت کیئرنگ ہے، وہ آپ کے لیے بہت پریشان رہنے والے ہیں، وہ آپ کے لیے بہت طمع فرمانے والے ہیں۔ اور ربی حبلی امتی، ہر وقت امت کے لیے پریشان رہنے والے، یا اللہ میری امت کو بخش دے، یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ تو یہ سارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمارے اوپر احسانات ہیں۔ اللہ نے ہمارے پاس ایسا نبی بھیجا، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم وبالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور ہر وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ہی پریشانی تھی، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ تو کسی اور شاعر نے کہا، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو ہم اتحیات میں پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا ایھا النبی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ بھی درود و سلام بھیجتے ہیں، فرشتے بھی درود و سلام بھیجتے ہیں، تو یہ مقام ہے میرے نبی کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، قیامت تک جب تک اس زمین پر لا الہ الا اللہ کا ذکر رہے گا تو ساتھ ہی محمد رسول اللہ کا ذکر بھی رہے گا۔ تو علامہ اقبال نے اس بات کو کچھ اس طرح سے ایکسپلین کیا ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے، چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفت شان رفانہ لا کا ذکرک دیکھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مقام ہے وہ رفانہ لا کا ذکرک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ایک ایسی ذات ہے جس کے بارے میں خدا نے قرآن پاک میں فرمایا، اور تم نبی کے سامنے اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع کر دیے جائیں اور تمہیں اس کی خبر تک نہ ہو۔ تو کسی شاعر نے کہا، رکھے وہ یاد خسرو پرویز کا انجام، رکھے وہ یاد خسرو پرویز کا انجام، پہنچا ہو جس کے ہاتھ میں فرمان مصطفیٰ، پہنچا ہو جس کے ہاتھ میں فرمان مصطفیٰ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مقام ہے وہ قرآن پاک میں بہت ساری جگہوں پہ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین، آپ اللہ کے رسول بھی ہیں اور آخری نبی بھی ہیں۔ تو کسی شاعر نے یہ کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہ آپ باغ رسالت کے آخری پھول ہیں، باغ رسالت کے آخری پھول کو کسی شاعر نے اس طرح سے ڈسکرائب کیا، نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جاں باقی، نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جاں باقی، چٹکتا پھر کوئی غنچہ کہاں باغ رسالت کا، چٹکتا پھر کہاں غنچہ کوئی باغ رسالت کا، یعنی رسالت کا دروازہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بند کر دیا گیا، تو آپ ختم النبیین ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، میں نے آپ کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق جہانوں کی تعداد تقریباً 18,000 ہے۔ ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں، ہم جس کائنات کا حصہ ہیں، سائنس نے اس کی باؤنڈریز تلاش کرنے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ یہ کائنات ایک کائنات نہیں ہے، اس دنیا میں بہت ساری کائناتیں ہیں، اور قرآن پاک نے بہت سال پہلے بتا دیا عالمین کہ ایک سے زیادہ عالم ہیں۔ تو تفسیر ابن کثیر کے مطابق عالم سے مراد more than 18,000
عالم یا جہاں ہیں، تو رب العالمین نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ کسی شاعر نے کہا جو دشمن کو بھی چوٹ کھا کر دعا دے، جو دشمن کو بھی چوٹ کھا کر دعا دے وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ تو وَأَطِیعُوا الرسول، اس نبی کی اطاعت کریں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تمہارے لیے نبی کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔ نبی کی ذات میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ حسنت جمیع خصالہ کشفت دجا بجمالہ صلو علیہ وآلہ، اس نبی کی اطاعت کی جائے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں انک لعلی خلق عظیم، بے شک آپ کا اخلاق بہترین ہے، بے شک آپ کا اخلاق عظیم تر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، میرے پیغمبر کا جو اخلاق ہے وہ عظیم تر ہے۔ تو کسی نے اس بات کو اس طرح سے ایکسپلین کیا، نکاح عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نکاح عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طہا۔ اور کسی نے اسی بات کو وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ اس طرح سے ایکسپلین کیا جو سر بسر ہے پیام ربی، جو سر بسر ہے پیام ربی وہ میرے آقا کی زندگی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے لیے حضرت ابراہیم نے دعا کی۔ کیا دعا کی؟ اے اللہ میری امت میں ایک ایسا نبی بھیج، میری نسلوں میں ایک ایسا نبی بھیج یتلو علیہم آیاتی کا، جو تیری آیات بیان کرے، جو وجود باری تعالیٰ کی نشانیاں بیان کرے، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ اور انہیں قرآن بھی سکھائے اور حکمت بھی سکھائے، جو وجود باری تعالیٰ کی نشانیاں بیان کرے، جو قرآن سکھائے، تیرا وجود الکتاب جس کی اپنی زندگی قرآن پاک کی عملی تفسیر، اور حکمت و بصیرت سکھائے۔ فرمایا مومن کی بصیرت سے ڈرو کیونکہ وہ خدا کے نور سے دیکھتا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کو پاک کر دے، جو ان کے کپڑوں کو بھی پاک کر دے، جو ان کی زبان کو بھی پاک کر دے، جو ان کے کردار کو بھی پاک کر دے، جو ان کے دل کو بھی پاک کر دے، جو ان کے نفس کو بھی پاک کر دے، جو ان کی آنکھوں کو نظروں کی خیانت سے بھی پاک کر دے۔ اور قد افلح من تزکا، وہ کامیاب ہو گیا جو پاک ہو گیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پہ فرمایا انا ارسلنا کا، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا شاہدن گواہ بنا کر، اس بات کا گواہ کہ اللہ کا پیغام اس امت تک پہنچ گیا۔ شاہدن، اسی لیے اقبال نے کہا کہ یا اللہ میرا حساب پردے میں لینا، تو میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے شرمندہ ہوں گا کہ وہ اس بات کے گواہ ہیں کہ آپ کا پیغام مجھ تک پہنچا، لیکن میں اپنے گناہوں کی وجہ سے شرمسار ہوں گا، تو اب میرے لیے ستار العیوب بن جانا۔ تو اللہ میاں کہتے ہیں کہ انا ارسلنا کا بالحق شاہدم ومبشرن، اور جنت کی خوشخبری سنانے والا، ونذیرن اور جہنم کے عذاب سے ڈرانے والا، لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون، تاکہ تو اس قوم کو ڈرائے جن کے آباء و اجداد کو ڈرایا گیا تھا لیکن اب یہ بھول گئے ہیں، اب یہ غفلت میں پڑ گئے ہیں۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ اور اللہ کی طرف بلانے والا، جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، جو لوگوں کو توحید کی طرف بلائے، جو لوگوں کو ایک خدا کی طرف بلائے۔ تو نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر نے اپنا تعارف یہ کروایا نحن رسول اللہ، ہم اللہ کے رسول ہیں۔ رسول لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے اور ہم لوگوں کو رسول کا یہ پیغام پہنچانے کے لیے یہاں آئے ہیں، نحن رسول اللہ۔ تو نبی کا ہر فالوور بھی داعی ہے، نبی اللہ کی طرف بلاتے ہیں اور نبی کا ہر فالوور بھی لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے بالحق کی، حق کے ساتھ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شاہدم و مبشرم و نذیرہ و داعین الی اللہ باذنہ و سراجم منیرہ، اور آپ کو ہم نے سراجم منیر بنا کر بھیجا، چمکتا ہوا چراغ بنا کر بھیجا، روشن چراغ بنا کر بھیجا۔ تو بشیر ہو تم نذیر ہو تم، بشیر ہو تم نذیر ہو تم، خدا کی روشن دلیل ہو تم۔ بشیر کہیے، نذیر کہیے، انہیں سراجم منیر کہیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تک اللہ کا پیغام پہنچایا۔ وہ پیغام توحید کا پیغام تھا، وہ پیغام شرک سے بچنے کا پیغام تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید کا پیغام کچھ اس طرح سے پہنچایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، ایک اللہ کو اپنا الہ بانو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید کا درس اس طرح سے دیا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ،
اور تمہارا الہ تو ایک ہی الہ ہے، اور تمہاری پوجا تو ایک ہی پوجا ہے، اور تمہاری پرستش تو ایک ہی پرستش ہے، اور تمہاری محبت تو ایک ہی محبت ہے، اور تمہارا جنون تو ایک ہی جنون ہے، اور تمہارا پیشن تو ایک ہی پیشن ہے، اور تمہارا خدا تو ایک ہی خدا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین مکہ کو شرک سے نجات دلائی۔ کس طرح سے نجات دلائی؟ مشرکین مکہ لات منات اور عزا کے بارے میں دو عقائد رکھتے تھے۔ ان کا پہلا عقیدہ یہ تھا، لا نعبد الا لیقربونا اللہ، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں یہ بتایا، انی فانی قریب، کہ اللہ تو تمہارے بہت ہی قریب ہے، نحن اقرب من الحبل الورید، اللہ تو تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ مشرکین مکہ کا دوسرا عقیدہ یہ تھا، ہاؤلائی شفاء عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بتایا، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے ہاں سفارش کر سکے مگر اللہ کے حکم کے بغیر۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین کو بتایا، ما یدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، انہوں نے کچھ پیدا نہیں کیا، یہ خود پیدا کیے گئے ہیں، وفات پا گئے ہیں، نہیں زندہ، انہیں تو یہ بھی نہیں پتہ کہ دوبارہ کب اٹھائے جائیں گے۔ تو میرے نبی کا پیغام توحید کا پیغام ہے، میرے نبی کا پیغام شرک سے بچنے کا پیغام ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں خدا نے قرآن پاک میں فرمایا، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، نبی کی ذات مسلمانوں کو اپنی جان سے زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ نبی کی ذات مسلمان کو اپنے ماں باپ سے زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ نبی کی ذات مسلمان کو اپنی اولاد سے زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ نبی کی ذات مسلمان کو ہر انسان سے زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ نبی کی ذات مسلمان کو اپنے آپ سے بھی زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ تو نبی کے ساتھ جو تعلق ہے، اس کے بارے میں قرآن پاک میں ایک اور جگہ پہ آتا ہے کہ اے نبی انہیں بتا دیجئے، اے نبی ان سے فرما دیجئے، ان الذین فرقوا وکانوا شیعا، جنہوں نے کوئی فرقہ اختیار کیا اور گروہ در گروہ ہو گئے، جنہوں نے اللہ کے دین اسلام کو فرقوں میں بانٹ دیا، کہہ دیجئے اے نبی کہ ان کا آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ دین کو فرقوں میں بانٹنے والوں کا نبی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو اگر کوئی بندہ ایکس فرقے سے تعلق رکھتا ہے، وائی سے یا زیڈ فرقے سے تعلق رکھتا ہے، تو قرآن پاک کی اس واضح آیت کے مطابق اس کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں، اور جس کا نبی سے کوئی تعلق نہیں وہ پھر اپنے انجام کی فکر خود ہی کر لے۔ تو النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، نبی کی ذات اپنی جان سے زیادہ عزیز، اس کو کسی نے اس طرح سے ایکسپلین کیا، پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ نبی کی ذات اپنی جان سے زیادہ عزیز، اس کو کسی نے اس طرح سے ایکسپلین کیا، میرے ہزار دل ہوں تصدق رسول پر، میرے ہزار دل ہوں تصدق رسول پر، میری ہزار جاں ہو قربان مصطفیٰ، میری ہزار جاں ہو قربان مصطفیٰ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اپنی جان سے زیادہ عزیز، اس کو کسی نے اس طرح سے ایکسپلین کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اپنی جان سے زیادہ عزیز، اس کو کسی نے اس طرح سے ایکسپلین کیا کہ اس صورت نو میں جان آکھاں، اس صورت نو میں جان آکھاں یا جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اپنی جان سے زیادہ عزیز، اس کے بارے میں کسی نے یہ کہا، رشتہ میرا خدا کی خدائی سے ٹوٹ جائے، رشتہ میرا خدا کی خدائی سے ٹوٹ جائے، چھوٹے مگر نہ ہاتھ سے دامان مصطفیٰ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اپنی جان سے زیادہ عزیز، اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا، جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا، اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو نبی کی سنت کو زندہ کرنا، نبی کو فالو کرنا، یہ نبی کی محبت ہے، اور نبی کی محبت جو ہے وہ ہمیں جنت میں لے کے جائے گی۔ کیوں کرنا میرے دل میں ہو الفت رسول کی، کیوں کرنا میرے دل میں ہو الفت رسول کی، جنت میں لے کے جائے گی الفت رسول کی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہمیں اپنی جان سے زیادہ عزیز ہونی چاہیے۔ تو اتباع رسول جنت کا راستہ ہے۔ مقام رسول اور شان رسول بیان کرنا یہ ہر مومن پر فرض ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام توحید کا پیغام ہے، ہمارے نبی کا پیغام شرک سے بچنے کا پیغام ہے،
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مسلمان کو اپنی جان سے زیادہ عزیز ہوتی ہے، تو اس بات کو میں کچھ اس شعر میں ایکسپلین کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو اینڈ پر پہنچاتا ہوں۔ کسی شاعر نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ کہا کہ نہ جب تک کٹ مروں خواجہ یثرب کی عظمت پر، نہ جب تک کٹ مروں خواجہ یثرب کی عظمت پر، خدا شاہد کے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ صدق اللہ العظیم۔